بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانوروں کی خوراک کے بارے میں کہ جو اعلیٰ کوالٹی کی جانوروں کی خوراک ہے اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہونی چاہیے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نعمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں میرے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو تو اچھی لگے گی تو پہلے لائک کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے اور مکمل آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہو، سمجھ آ گئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اور دوستوں، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، جانوروں کے لیے ایک اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی خوراک میں جو بتائی گئی ہیں ابھی یہ خصوصیات ہونی ضروری ہیں۔ جانوروں کے جسم کی بنیادی ضروریات، باڈی مینٹیننس اور دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے، اور کٹوں بچھڑوں کے جسم کی بنیادی ضروریات اور وزن میں اضافے کے لیے ایک متوازن مقدار میں انرجی اور لحمیات یعنی کہ پروٹین موجود ہونی چاہیے۔ دودھیل جانوروں میں دودھ کی کوالٹی کو بہتر کرے ایسی خوراک ہونی چاہیے جس میں کھویا یعنی کہ ٹوٹل سالڈز، مکھن چکنائی یعنی کہ بٹر فیٹس اور لحمیات یعنی کہ ملک پروٹینز شامل ہونے چاہیے۔ جانور کے نظام کو بہتر کرے، اور اس کے علاوہ فائدہ مند ہیومن مائکروبز جو کہ مطلب مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں ہیومن کے اندر، ان کی تعداد کو بھی بڑھائے۔ جانور کے معدے کی پی ایچ کو متوازن رکھے اور جگالی کو بہتر کرے۔ ایک متوازن مقدار میں فائبرز موجود ہوں۔ جانور کے نظام کو بہتر بنائے اور تیزابیت کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر ہیومن بفر موجود ہونے چاہیے۔ جانوروں میں نمکیات اور وٹامنز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک متوازن مقدار میں مائکرو اور میکرو منرلز اور وٹامنز، خاص کر کے اے، ڈی، ای اس میں موجود ہونے چاہیے۔ جانور کے معدے میں آسانی سے ہضم ہو سکے، اور معدے کے نظام کو متوازن و برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر بائی پاس سٹارچ، بائی پاس پروٹین اور بائی پاس فیٹس موجود ہونے چاہیے۔ خوراک کو خراب ہونے، فنگس لگنے سے بچانے کے لیے اس کے اندر ٹاکسن بائنڈرز جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے۔ خوراک فیڈ کو اس طرح سے فارمولیٹ کیا جائے جو گرمیوں میں جانوروں میں گرمی کے دباؤ کو کم کرے۔ خوراک میں یہ چیزیں وہ ضرور ہے کہ جانور کو سردیوں میں سردی سے بچائے اور گرمیوں میں گرمی سے بچائے۔ فیڈ میں خشک مادہ یعنی کہ ڈرائی میٹر جو ہوتا ہے اس کی مقدار کم از کم جو ہے وہ 88% ہو تاکہ فیڈ گرم نہ ہو سکے اور خراب بھی نہ ہو سکے اور جانور کا بلا وجہ نقصان نہ کر سکے۔ تو دوستوں، امید تو ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس پر انشاءاللہ میں ایک اور پوری ویڈیو بناؤں گا جس پر مطلب یہ طریقہ بتایا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اگر مکس کی جائیں تو ہمارا ایک اچھا راشن جو ہے وہ جانور کے لیے بن جاتا ہے۔ امید ہے